آمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ اہم اور ضروری باتیں ارشاد فرمائی۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالی دین اسلام سے متعلق کوئی خاص بتانا چاہتے ہیں، کوئی خاص بات بتانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور جب کبھی انسانوں کو مخاطب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، جس میں مسلمان اور غیر مسلم سب آ جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بات صرف ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو لوگ اللہ کو ایک خدا ماننے والے ہیں، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں، جو اسلام کی دین کی بنیادی باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والے ہیں۔ تو ابھی جو آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان بن کر مرو، اسلام کی زندگی مرو، کافر بن کر مت مرو۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے تقوی کی تعلیم اور دوسرے ہے اسلام کی موت۔ ذرا سا ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان دو باتوں میں ایک بات آدمی کے اختیار میں ہے، آدمی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، لیکن جو دوسری بات ہے مسلمان بن کر مرنے کی، بظاہر وہ اپنے بس میں نہیں ہے، کیونکہ موت کے وقت آدمی اپنی حالت میں نہیں ہوتا۔ موت کی جو تکلیف ہوتی ہے، نزا کی جو کیفیتیں ہوتی ہے، اس وقت آدمی کی حالت عجیب ہوتی۔ تو بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات ایسی ارشاد فرمائی جو آدمی کے اپنے بس میں نہیں ہے، لیکن دراصل وہ بات بھی آدمی کے اپنے بس میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیسے ڈرنا چاہیے؟ ایک ہے آدمی کسی جانور سے ڈرنا، دنیا کی کسی خوفناک چیز سے ڈرنا۔ گھر میں سانپ آ گیا تو آدمی ڈرتا ہے، لوگ ڈراتے ہیں تو آدمی ڈرتا ہے، کوئی آدمی کو مارنے کی دھمکی دے دے تو آدمی کو ڈر ہو جاتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آدمی کے اوپر ڈر طاری ہو جاتا ہے، کبھی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو آدمی ڈرنے لگتا ہے۔ گھر میں بیٹھا ہوا ہے آدمی، کانچوں کا گلاس دروازوں میں کھڑکیوں میں کانچ لگی ہوئی ہے، کسی نے پتھر مار دیا اچانک، آدمی کو فوری دھڑکن دل کی بڑھ جاتی ہے اور ڈر شروع ہو جاتا ہے۔
گھر میں چور آ گیا آدمی ڈرنے لگتا ہے۔ یہ سب کیفیتیں آدمی کے ڈر کی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ سے بھی ایسا ہی ڈرنا چاہیے؟ جیسا آدمی انسانوں سے ڈرتا ہے، جانوروں سے ڈرتا ہے، حیوانوں سے ڈرتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرنا چاہیے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب ہمیں نبی بتائیں گے، صحابہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے۔ قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں، پیارے نبی کی حدیثیں ان آیتوں کو سمجھانے کے لیے ہے، اور پیارے نبی کی سنتیں قرآن مجید کو عملی طور پر بتانے کے لیے ہے۔ تو قرآن مجید کے سب سے ماہر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی فرما برداری کرے، گناہوں سے بچے۔ ہوا ان یطاع فلا یعصى، آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یعنی اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا، اور جن باتوں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ان باتوں سے بچنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا ڈر کہتے ہیں۔ تو یہ ڈر دنیا کی چیزوں کے ڈر سے بالکل الگ ڈر ہے۔ یہ ڈر جانوروں کے، سانپوں کے، اپنے جیسوں کے ڈر سے بالکل الگ ڈر ہے، کہ جس کے اندر آدمی اللہ نے جو باتیں کرنے کی کہی ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ نے جن باتوں کے کرنے سے روکا ہے ان باتوں سے رک جاتا ہے۔ یہ ہے تقوی کا مطلب، حق تقاتی۔ تو حق تقاتی ہی کا مطلب اب یہ ہوا کہ آپ کے بس میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کرنے کی کہی ہے کرتے رہیے، اور آپ کے بس میں جتنا ہو سکے اللہ نے جن باتوں سے بچنے کو کہا ہے ان باتوں سے بچتے رہیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسا ڈرو کا مطلب۔ اب ہم میں سے ہر آدمی اگر چاہے تو وہ 100% مسلمان بن سکتا ہے۔ ہم میں سے اگر ہر آدمی چاہے تو وہ 100% اللہ تعالیٰ کی بچائی ہوئی چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ پھر آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ کو بھلائے نہیں، غفلتوں میں زندگی نہ گزارے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزارے، اللہ کے ذکر میں آدمی زندگی گزارے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی زندگی کیسی تھی؟ احادیث کے اندر پیارے نبی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ کوئی گھڑی آپ کی زندگی کی ذکر اور فکر سے خالی نہیں ہوتی تھی، 24 گھنٹے گویا آپ ذکر میں رہتے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے آپ کی سیرت کے اندر کہ آپ رات میں آرام کرتے، نیند سے بیدار ہوتے تو نماز کو چلے جاتے، نیند سے بیدار ہو کر، بستر سے بیدار ہو کر وضو بنا لیتے۔ ہم لوگوں کو سونے کے بعد وضو بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن ہمارے نبی نیند سے بیدار ہو کر بغیر وضو کے کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی محرم راز تھی، ہم سب ایمان والوں کی ایمانی، روحانی، دینی ماں، جن کے ذریعے سے امت کو 1/3 دین پہنچا، نبی کے معمولات پہنچے، نبی کی راتیں کیسی ہوتی تھی اس کا علم ہمیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو نیند میں تھے، نیند سے بیدار ہو کر آپ نے نماز شروع کر دی، وضو نہیں بنایا آپ نے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا، اور اصل چیز دل ہے۔ سونے کا مطلب کیا ہے؟ دل کے اوپر غفلت کا طاری ہونا، انسان کے اعضاء اور جوارح کا جواب دے دینا۔ اسی لیے آپ کسی سوئے ہوئے انسان کا ہاتھ اٹھا کر ایسا چھوڑیے وہ نیچے گر جائے،
وہی آپ زندہ انسان کا ہاتھ اٹھائیے تو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، روکنے کا جذبہ ہوتا ہے، روکتا ہے وہ. لیکن نیند والے آدمی کا ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجئے فوری نیچے. کیوں؟ استرخائے مفاصل ہو گیا، اس کے جوائنٹس کے اندر جو طاقت تھی اب وہ طاقت ختم ہو گئی. لہٰذا ہم جیسے کمزور انسان جب سوتے ہیں تو نیند کی حالت میں بہت ساری ایسی حرکتیں ہم سے ہو جاتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض دفعہ آدمی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان کا دل زندہ ہو، آپ بیٹھے بیٹھے اگر آنکھ بند کر لے تو کوئی آپ کے بارے میں یہ تو نہیں کہے گا کہ یہ سو رہے ہیں، کیونکہ آپ پوری باتیں آنکھ بند کر بھی سن رہے ہیں تو آپ کا دل ایکٹیو ہے، ابھی بھی دل آپ کا سویا ہوا نہیں ہے. تو اصل غفلت انسان کے اوپر دل کے سونے کے بعد طاری ہوتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. یعنی ہمارے نبی کا دل نیند کی حالت میں بھی اللہ کی یاد میں رہتا تھا، اللہ کے ذکر میں رہتا تھا. تو اس طریقے سے ہمارے نبی 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک تو اللہ نے جن گناہوں سے بچنے کے لیے کہا ان سے بچے، اور جن نیکیوں کے کرنے کے لیے کہا ان نیکیوں کو کرے. اور دوسری چیز، آدمی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، آدمی اللہ کے ساتھ میں غفلت میں نہ رہے، اللہ کو بھلائے نہیں، اللہ کے ذکر میں رہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان لوگوں کے جیسے مت بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. وہ کون لوگ ہیں جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں؟ وہ دنیا کی غفلت والی زندگی کے دھوکے میں پڑنے والے لوگ ہیں. شیطان جن کے ساتھ میں مذاق کرتا ہے، ابلیس نے جن کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان کی زندگیوں میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، اللہ کا آپشن نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. اگر تم اللہ کو بھلا دیں گے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھلا دیں گے، اور انسان اپنے آپ کو بھلا بیٹھے گا. اگر انسان کو اللہ بھلا دے تو پھر اس کی مدد کون کرے گا؟ جبکہ معاملہ یہ ہے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، انسان کا مددگار، انسان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا، انسان کو روزی روٹی دینے والا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھلانا نہیں چاہیے. پھر آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تیسری بات فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے، کفر نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے. تقوی اختیار کرنے کا مطلب آدمی کی زندگی میں شکر والا مادہ ہونا چاہیے، شکر کا عمل ہونا چاہیے، کفر نہیں. کفر کا مطلب اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا، اللہ کی قدرت کا انکار کرنا. اور آدمی اللہ کی نعمتوں کا انکار، اللہ کی قدرت کا انکار صرف زبان سے ہی نہیں کرتا، اپنی حرکتوں سے بھی کرتا ہے. ایک آدمی ہے صبح سے شام تک اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھتا. ایک آدمی ہے صبح سے شام تک اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتا ہے لیکن دین پر عمل نہیں کرتا، تو اسے کیا کہیں گے؟ وہ پریکٹیکل کفر کر رہا ہے، عملی طور پر کفر کا اظہار کر رہا ہے. اس نے اپنی زبان سے تو نہیں کہا کہ ہم نعوذ باللہ دین کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، لیکن اس نے عمل کر کے بتایا کہ میرا عمل مسلمانوں کے جیسا نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کا عمل یا تو مسلمانوں جیسا ہوگا یا کافروں جیسا ہوگا. اگر کوئی آدمی نمازیں پڑھتا ہے تو اس کا عمل مسلمانوں کے جیسا ہے، اور اگر کوئی آدمی نمازیں نہیں پڑھتا تو کافروں کے جیسا عمل. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے کافروں جیسا عمل کیا. کافروں کا عمل کیا ہے؟ نماز چھوڑنا. ایک آدمی مسلمان رہ کر بھی نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ پریکٹیکلی، عملی طور پر یہ بتا رہا ہے اپنے ایکشن کے ذریعے سے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی شکر کرے. اچھا، شکر کا مطلب شکر صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا،
جیسا کفر صرف زبان سے نہیں ہوتا تھا، حرکتوں سے بھی ہو رہا تھا، وہی معاملہ شکر کا بھی ہے۔ شکر صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا، شکر عمل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ ایک ہے زبان کے ذریعے سے شکر کرنا، آپ نے پیٹ بھر کر کھایا، آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اے اللہ آپ نے پیٹ بھر کر کھلایا، آپ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی شکر ہے، یہ زبانی شکر ہے۔ یہ کسی نے آپ سے پوچھا کیا چل رہی زندگی، کیسی چل رہی، آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی زبانی شکر ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن ایک شکر ہے پریکٹیکل، عملی شکر۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں تو اللہ کی عبادتیں بھی کریں۔ آپ اللہ کی عبادتیں کرنا، یہ زبانی شکر، یہ عملی شکر ہے، یہ پریکٹیکل شکر ہے۔ یہ ایک آدمی اپنی زبان سے تو شکر کا جملہ نہیں بولتا، لیکن 24 گھنٹے کی زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی گزارتا ہے، تو وہ اللہ کا شاکر بندہ ہے، اللہ کا شاکر بندہ ہے، وہ شکر کرنے والا بندہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرنے والے بندے پسند ہیں۔ یہ کفر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ کفر کا مطلب شکوے شکایتیں کرنے والے۔ اکثر لوگوں سے پوچھو کیسی چل رہی زندگی، پورے پریشانیاں گنا کر لائیں گے وہ، آپ اچھائی کہیں نہیں بولیں گے وہ۔ اور بعض لوگ تو اللہ رحم کرے، بعض لوگ آ کر کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، گھر میں نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں، یاسین بھی پڑھ رہی ہیں، قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، درود بھی پڑھ رہی ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہی ہیں۔ تو کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے کہ اب کیا چاہیے آپ کو؟ تو کہتے ہیں چوری کے راستے سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ چوری کے راستے سے آہستہ کہتے ہیں کام نہیں بن رہے، چوری کے راستے سے آہستہ کہتے ہیں بچوں کے رشتے طے نہیں ہو رہے، چوری کے راستے سے آہستہ کہتے ہیں کاروبار میں نقصان ہو رہا۔ ارے اللہ کے بندے، نماز پڑھنے کا مطلب، ذکر و اذکار کرنے کا مطلب، قرآن پڑھنے کا مطلب، وظیفے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ دعائیں قبول ہونا ہے۔ وہ تو ڈیوٹی ہے ہماری، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی، وہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ دعا قبول ہوئے تو بھی پڑھنا ہی ہے، نماز نہیں قبول ہوئے تو بھی پڑھنا ہی ہے۔ اگر ہمارے بچوں کے رشتے طے ہو رہے ہیں تو بھی نماز پڑھنا ہی ہے، نہیں طے ہو رہے ہیں تب بھی پڑھنا ہی ہے۔ نماز کا رشتوں سے کیا تعلق، نماز کا کاروبار سے کیا تعلق، نماز کا دکان سے، ملازمت سے کیا تعلق، نماز کا ہمارے قرضوں سے کیا تعلق، نماز کا ہماری بیماریوں سے کیا تعلق؟ تو آدمی کو اپنا عقیدہ، اپنی سوچ، اپنی ذہانت صحیح رکھنی چاہیے۔ یہ تو ایک رشوت ہو گئی نا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 4 دن نماز پڑھی، 4 دن آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا، اب اللہ تعالیٰ کے اوپر امید لگا کر بیٹھے ہوئے دعا قبول کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے تو 4 لوگوں کو بول لیتے پھر رہے دعا قبول نہیں کر رہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں ہم۔ علماء نے انسان کی روزی روٹی سے محروم ہونے کی بہت سی مثالیں لکھی ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے اپنی بیٹیوں کا حق مارا ہوا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے پراپرٹیوں میں اپنے بھائیوں کا حق ڈبا دیا، بہنوں کا حق ڈبا دیا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ گھر میں بیوی پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ سسرال والوں کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، پردہ۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے گھر میں گانے بجانے کا، اللہ کی نافرمانی کا ماحول ہے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے اور یہ ساری نافرمانیاں اللہ کی ہوتی رہے گی، تب بھی آپ کو کوئی کام نہیں بنیں گے۔ نماز ریپلیسمنٹ تھوڑی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی اب اللہ تعالیٰ آسمان سے پیسوں کی بارش برسا دے، کوئی وظیفہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ فوری بچوں کے رشتے کرا دے، سورہ یاسین پڑھ کے دعا کر لی تو اللہ تعالیٰ کاروبار میں لاٹری لگا دے۔ ضروری ہے؟ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے رکھا ہے؟ قرضوں کے سلسلے میں دنیا والوں کا حال ایسا ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دے تو جلدی آپ کو واپس نہیں کرتا وہ قرضہ، تو آپ اپنے جیسوں سے قرضہ تو واپس کرنے کی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوے ہو رہے ہیں
یہ بھی کفر ہے، یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ سوچے آپ کے آدمی ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے۔ اسی لیے بڑی باریکی ہے اسلام کی بعض چیزوں کے اندر، وہ باریکی کو سمجھنا ضروری ہے۔ گھروں میں ہماری عورتیں چین پہنتی ہیں نا، چین پیروں میں، وہ چینوں کے اندر گھنگھر ہوتے ہیں۔ جب ہماری عورتیں چلتی ہیں تو ان گھنگروں کی آواز گھر میں بجتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ آواز بجتی ہے تو اس کے اوپر شیطان ڈانس کرتا ہے۔ اب آپ نمازوں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کی گھر میں آپ کی عورتیں وہ پازیب پہنی ہوئی ہے اور وہ بج رہی ہے 24 گھنٹے آپ کے گھر کے اندر، شیطان نقص کر رہا ہے، تو جہاں شیطان ہے وہاں برکت کہاں سے آئے گی؟ اب نمازیں پڑھنے سے اس کا کیا تعلق؟ گھروں میں آپ نے تصویریں لگا کر رکھی، باوا جان کی تصویر ہے، دادا جان کی تصویر ہے، رشتہ داروں کی تصویر ہے۔ نبی نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا ہوگا یا جس گھر کے اندر جانداروں کی تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جب رحمت کے فرشتوں کی آپ کے گھر میں نو انٹری ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ نماز کا کیا تعلق اس سے؟ نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ جو چاہے کر لو، نماز پڑھ لو تو سب ہو جائے گا، نہیں۔ اب یہ فرق کب سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ تو اسلام میں جو ہے کچھ چیزیں کرنے کی ہے، کچھ چیزیں نہیں کرنے کی ہے۔ دو چیزوں کو جب ملا کر جمع کریں گے آپ، برکت تب آئے گی۔ اور ہمارے لوگ ناشکری کرتے ہیں اللہ سے، کیا دیے اللہ تعالیٰ؟ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے سلسلے میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھنا چاہیے، غریبوں کو دیکھنا چاہیے، اور دین کے سلسلے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اسلامی تاریخ کے، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ زمانے کے اندر مسلم گورنمنٹیں ہوتی تھی اور لوگ اپنے اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر، ہاتھیوں پر سفر کرتے تھے، اور ہر 30 کلومیٹر پر ایک مہمان خانہ ہوتا تھا، گیسٹ ہاؤس، مسافروں کے لیے۔ لوگ رات میں وہاں پر قیام کرتے تھے، صبح میں پھر وہاں ناشتے کا انتظام ہوتا تھا، وہاں سے آگے جاتے تھے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد کے ساتھ وہاں پر قیام کیے۔ رات میں شیخ سعدی نے تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہوئے، تہجد کی نماز پڑھی۔ صبح فجر کے بعد اپنے ابا جان سے کہنے لگے، ابا جان میں تہجد میں اٹھا تھا، بقیہ سارے لوگ بیلوں کے جیسا سو رہے تھے، یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تہجد پڑھ کے بہت نیکی کر لیے۔ تو ان کے ابا جان نے ان کو بتایا کہ بیٹے اگر تم تہجد نہ پڑھتے تو اچھا تھا، تم بھی ان کے برابر سوتے تو اچھا تھا، تم نے تہجد تو پڑھ لی اور تہجد نہیں پڑھنے والوں کے بارے میں ایسی غیبت کر دی تم نے کہ تمہاری لاکھوں تہجد کا ثواب بھی ختم ہے اس کے سامنے۔ تربیت ہوئی بیٹے کی۔ پھر وہاں سے ذرا سا آگے بڑھے، ان کے پیر میں چپل نہیں تھے، تو انہوں نے اپنے ابا جان سے شکایت کی کہ ابا جان میری چپل ٹوٹ کے اتنے ہفتے ہو گئے، اب تک آپ نے چپل نہیں دلائی۔ اور ظاہر بات ہے کہ عرب کی ریگستانی زمین پر پیدل چلنا معمولی بات نہیں ہے۔ گرما کے اندر وہ ریت اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ توے پر چلنے کے مانند، انگاروں پر چلنے کے مانند۔ اسی لیے اگر چپل نہ ہو تو لوگ چمڑے کا ٹکڑا باندھ لیتے تھے پیروں کو، کپڑے کا ٹکڑا باندھ لیتے تھے تاکہ گرمی سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ تو انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان کئی ہفتے ہو گئے آپ نے چپل بھی نہیں دلائی مجھے۔ ابا جان نے بیٹے سے کہا کہ آگے چلو۔ تھوڑا سا آگے چلے تو ایک جگہ پر پانی پینے کے لیے رکے۔ وہاں پر ایک آدمی ایسا آیا جس کے 2 پیر یہاں سے کٹے ہوئے تھے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ کو چپل کے نہ ہونے کی شکایت ہے کہ اتنے ہفتے گزر گئے چپل نہیں دلائے،
اس بیچارے کو دیکھو چپل پہننے کے لیے اس کو پیر ہی نہیں۔ تو اس کے بعد شیخ سعدی نے کہا کہ ابا جان آئندہ سے کبھی کسی چیز کے سلسلے میں شکایت نہیں کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کا شکر کرے، نعمتوں کے سلسلے میں آدمی اپنے نیچے والوں سے دیکھے۔ اگر آپ کو چپل نہیں ہے اور دل میں ناقدری پیدا ہو رہی ہے تو بغیر پیر والے آدمی کو دیکھ لو، قدر پیدا ہوگی۔ ارے اللہ نے مجھے چپل نہیں دی تو کیا ہوا، اللہ نے پیر تو دیے، آدمی شکر کرنے والا بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم شکر کرنے والوں کو دیتے ہیں، نافرمانوں کو نہیں دیتے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر کرتے رہیں گے تو ہم بڑھا کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر آپ ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ میری ضرورت ہے، آپ پوری کر دیجئے۔ علماء نے فرمایا کہ ساتھ میں 2 رکعت شکر کی بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ اے اللہ اب تک جو بھی کام ہوا آپ کی وجہ سے ہوا، آپ کا شکر ہے، میرا آئندہ کا بھی کام کرا دیجئے۔ اگر ایسا آپ 2 رکعت شکر کے پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کا کام کرا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اسی لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے، ناشکرا نہیں بننا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر شکر ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، اگر آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر نیکیوں پر عمل کرنے والے ہیں تو آپ تقوی والے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں آپ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری بات فرمائی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان بن کر مرو۔ آدمی مسلمان بن کر کیسے مرے گا؟ موت کے وقت آدمی ہوش میں نہیں ہوتا، نزا کی جو کیفیت ہوتی ہے، روح کے نکلنے کا جو عالم ہوتا ہے، بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مسلمان بن کر مرنا چاہیے تمہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم مسلمان بن کر کیسا مرے جبکہ موت کے وقت کی حالت اپنے کنٹرول میں نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جیسی تم زندگی گزارو گے ویسا تم کو موت آئے گی، اور جیسی تم کو موت آئے گی ویسا تم آخرت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اگر تم اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں موت آئے گی، اگر نیکیوں میں زندگی گزارو گے تو اللہ کی نیکیوں میں تم کو موت آئے گی، اور اگر ناشکری میں زندگی گزارو گے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارو گے، گناہوں کے ماحول میں اگر زندگی گزارو گے اور یہ سمجھو گے ابھی عمر ہی کیا ہے، 60 سال کے بعد توبہ کریں گے، یہ کوئی طے شدہ بات تو نہیں ہے کہ انسان کو 60 سال کے بعد موت آئے گی، موت کبھی بھی آ سکتی ہے آدمی۔ اسی لیے آدمی کو ہر دم اپنی موت کی تیاری میں رہنا چاہیے، اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے آدمی کو۔ لذتوں والی دنیا سے، فنا ہونے والی دنیا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے آدمی کو۔ آپ دنیا میں کیا کما رہے ہیں موت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا ویلیو کیا ہے، آپ کی دھن دولت، آپ کی حیثیت کیا ہے، موت کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ موت تو فقیروں کو بھی آتی ہے، موت بادشاہوں کو بھی آتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو انسان اپنی موت کی فکر نہیں کرتا کہ مجھے موت کیسی آئے گی، آدمی اس کی فکر نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ کافر بن کر نہ مر جائے گا۔ ہمیں اپنی موت کی تیاری، آخرت کی تیاری ہمیشہ اپنے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہم زبان سے جو بول رہے ہیں یا تو وہ اللہ کو خوش کرے گا یا اللہ کو ناراض کرے گا۔ اللہ کو خوش کرنے والے بولنے چاہیے، جھوٹ سے اپنے آپ کو، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں یا تو وہ کام اللہ کو خوش کرے گا یا اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنے چاہیے۔
میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں. میرے استاد محترم تھے حضرت مولانا سید احمد اللہ غوری بختیاری سید احمد اللہ بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ. وہ ہمارے نبی کے خاندان سے تھے. دلی کے اندر ایک بہت بڑی مشہور درگاہ ہے، بہت بڑے اللہ والے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو قطب مینار جس بادشاہ نے بنایا شمس الدین التمش، اس بادشاہ کے پیر تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. اسی لیے بادشاہ نے اتنا بڑا قطب مینار بنایا، اس کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھوائی اور اس قطب مینار کا نام اپنے مرشد اپنے شیخ کے نام پر رکھا، قطب مینار. شمس مینار نہیں رکھا اس نے نام. بادشاہ کا نام شمس الدین تھا اور ان کے استاذ کا نام قطب الدین تھا. تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھے میرے استاد مولانا احمد اللہ بختیاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ اکثر یہ واقعہ سناتے تھے کہ ان کے ایک بھائی تھے، بنگلور کے اندر عید کی نماز پڑھا رہے تھے عیدگاہ پر. پیچھے لاکھوں کا مجمع تھا، سجدے میں گئے، روح پرواز ہو گئی، انتقال ہو گیا. ان کے والد بہت بڑے اللہ والے، بڑے عالم دین، حضرت مولانا سید صبغت اللہ بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ. بھائیوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان، بھائی کو اتنی اچھی موت آئی سجدے کی حالت میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کے ابا جان نے فرمایا کہ میرا بیٹا 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا. ایک ہی کام تھا اس کا، صبح اٹھے شام سوئے قرآن پڑھنا بس. 24 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول تھا تو اللہ تعالیٰ نے سجدے میں موت دی. ہماری تبلیغی جماعت کے امیر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد محترم تھے حضرت مولانا اکرام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں مشہور ہے ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت جو سنت موقدہ ہے، سنت پڑھنے کے لیے سجدے میں گئے، انتقال ہو گیا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، آپ جو فضائل اعمال پڑھتے ہیں وہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. سجدے کی حالت میں موت آئی ان کی، سجدے کی حالت میں. مولانا سعد صاحب کے نانا تھے مولانا اظہار الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. مشورہ چل رہا تھا، مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازے کی طرف دیکھا، السلام علیکم، آئیے آپ کا انتظار تھا، یہ بول کے لیٹ گئے، روح پرواز ہو گئی. بازو میں کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ تو بولا کہ فرشتوں کو دیکھ کر انہوں نے سلام کیا تھا، جیسی روح ویسے فرشتے. تو آپ زندگی جیسی گزارو گے موت ویسی آئے گی. ہمارے امیر محترم تھے آندھرا پردیش کے نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 20-21 سال پہلے جب ہم لوگوں کی جماعت گئی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا ایک واقعہ اپنا ان کے زمانے کا. جب مڈل ایسٹ کے اندر دبئی میں نئی گورنمنٹ بنی تھی، اور آج کا جو دبئی ہے وہ تو دنیا کی جنت ہے، جب کا دبئی دنیا کا جہنم بھی نہیں کہہ سکتے تھے اسے، ایسی حالت کا تھا. تو دبئی سے شارجہ زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہے، ٹیکسیاں چلتے ہیں وہاں پر. تو یہاں سے امیر صاحب کی جماعت گئی دبئی، مسجد میں جماعت ٹھہری ہوئی ہے تو کسی نے آ کر کہا کہ وہ ہمارے ابا جان کا آخری وقت چل رہا ہے، آپ لوگ آ کے ذرا ان کو سورہ یاسین پڑھیے، کلمے کی تلقین کیجیے. اسلام کی تعلیم ہے مرنے والے کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ دیکھ کر وہ بھی کلمہ پڑھ لے. سورہ یاسین پڑھنا چاہیے تاکہ موت کی تکلیف ہلکی ہو جائے. بولنا نہیں اس کو کلمہ پڑھو بول کے، خالی اس کے سامنے ٹھہر کے پڑھنا سب. اگر آپ بولیں گے کلمہ پڑھیے اور اس کی زبان سے نکل گیا تکلیف میں نہیں پڑھتا تو کافر بن جائیں گا وہ، اور آپ ذریعہ بنیں گے اس کے کافر بننے کا. اتنی باریکی ہے دیکھیے. بس آپ ٹھہر کے زور زور سے کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ آپ لوگوں کو دیکھ کے وہ بھی اس کے زبان پر بھی کلمہ آ جائے. تو لوگ آئے، آ کر جماعت کے ساتھیوں سے کہا کہ ذرا چلیے ہمارے ابا جان کا انتقال قریب میں. تو وہاں گئے تو جا کر اس کے سامنے جب کلمہ پڑھنے لگے تو اس کے زبان پر ایک ہی جملہ تھا، شارجہ ٹو دبئی، دبئی ٹو شارجہ، بس یہی جملہ اس کے زبان. یہی جملہ بولتے بولتے اس کی روح پرواز ہو گئی.
امیر صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیا چکر ہے، آپ کے بابا جان کرتے کیا تھے؟ تو بولے ٹیکسی ڈرائیور تھے۔ وہ دیکھا ہوگا آپ نے ٹیکسی والے اڈوں کے اوپر ٹھہر کر آواز لگاتے ہیں، کروٹلا مٹپلی کروٹلا کروٹلا وہ فلاں فلاں فلاں۔ تو بیچارہ زندگی بھر وہی جملہ بولتا رہا، موت کے وقت وہی جملہ زبان پہ آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون، جیسا تم زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ اگر زندگی میں اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہو گے تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ گے۔ اگر زندگی میں زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے تو دنیا سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤ گے۔ زندگی میں اگر اطاعت اور فرما برداری ہوگی تو دنیا سے جاتے جاتے اطاعت اور فرما برداری ملے گی، اور اگر زندگی خدا نہ خواستہ اللہ کی نافرمانیوں میں گزر گئی تو موت کے وقت کلمہ تو نہیں ملے گا۔ بالی ووڈ کے اندر ایک صاحب کامیڈی لکھتے تھے، یہ جو ہنسی مذاق ہوتا ہے نا بالی ووڈ میں، وہ صاحب کامیڈی لکھتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ بڑی خطرناک موت آئی۔ انتقال سے پہلے وہ بستر پر آ گئے تھے، بیڈ پر، کھانا پانی بند ہو گیا تھا، لوگ چمچے میں دودھ لے کے ڈالتے تھے ان کے منہ میں۔ جب انتقال کا موقع آیا تو اپنے بیٹے سے کہا وسکی، شراب کی ایک قسم ہے۔ بیٹے نے چمچے میں وسکی لے کر ان کے منہ میں ڈالا، ابھی وہ وسکی اندر ہی جا رہی تھی، ان کی روح باہر آ گئی۔ تو پتہ چلا کہ وہ نشے میں زندگی گزرتی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک پیتا نہیں تب تک میرا دماغ بھی نہیں چلتا، نہ کامیڈیاں بنتے نہ شعر شاعریاں نکلتے۔ اسی لیے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی گزارنا چاہیے۔ کون جانے کب کس دم زندگی ٹھہر جائے، کون جانے کب کس دم زندگی ٹھہر جائے، شہرتوں کا یہ عالم دیر تک نہیں رہتا۔ یہ جو دنیا میں جتنے چڑھتے سورج ہیں نا، یہ زیادہ دیر تک نہیں رہتے۔ یہ آپ امیر ہو کہ فقیر ہو، آپ کو ہر حال میں مرنا ہے۔ آئے دن ہمارے سامنے جنازے اڑتے ہیں لیکن ہمیں نصیحت نہیں ہوتی۔ ابھی اس ہفتے ہمارے حیدرآباد کا اتنا بڑا جنازہ گیا، 8ویں نظام حیدرآباد کے نواب میر برکت علی خان مکرم جاں بہادر، ہمارے حیدرآباد کے جو 7ویں جو نظام تھے، آخری نظام، ان کے پوتے۔ آپ کو معلوم ہے وہ 7,500 کروڑ سے زیادہ کی پراپرٹی کے مالک تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حالت بڑی عجیب رکھی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگیوں میں ہم غور کرتے ہیں تو اندازہ ہوگا۔ آپ نے دنیا میں تکلیف اٹھائی ہوگی، لیکن میرا ذاتی طور پر یہ احساس ہے کہ ہمارے حیدرآباد کے آخری کے نظاموں نے جو تکلیف اٹھائی، اتنی تکلیف شاید ہی کسی اور انسان کو ملتی۔ ان کی بادشاہت ختم ہو گئی، حکومت چھین لی گئی، اور ان کے سامنے ان کی جوتیوں کو پالش کرنے والے ان کے سامنے لیڈر بن گئے، بادشاہ بن گئے، حکومت کرنے والے بن گئے۔ آپ حیرت کریں گے اللہ نے کیسی شان و شوکت دی تھی۔ ان کے جوتے کے اندر ایک ہیرا ہوتا تھا، اس زمانے کے 2 کروڑ کا ہیرا تھا وہ۔ ان کے ٹیبل کے اوپر جو پیپر ویٹ کے طور پر جو چیز استعمال کی جاتی تھی، اس زمانے کے 10 کروڑ کا ہیرا ہوتا تھا۔ ایسی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا، لیکن سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات پڑے گا بنجارا، سب چھوڑ کر جانا ہے آپ، اور وہی 6-7 فٹ کی قبر کے اندر جا کر ہمیں سونا ہے۔ مکرم جاں بہادر زندگی اچھی گزاری، انہوں نے 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ترکی کے اندر استنبول میں ان کا انتقال ہوا۔ حیدرآباد میں 4 بڑے بڑے محل ہیں ان کے، ایک محل کئی 100 ایکڑ کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ میرا اور آپ کا خواب ہے نا کہ اچھا گھر ہونا چاہیے۔ ان کے اچھے گھر ان کے کئی پشتون سے ان کے حصے میں تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ استنبول کے اندر 2 کمرے والے فلیٹ کے اندر گزار کر انہوں نے زندگی گزاری۔ نعمتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا بھی آدمی کے قسمت میں ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے یہاں دفن کرنا چاہیے۔ ان کے دادا حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی پاشا، جس کا اس پورے علاقے کے اوپر بڑا احسان ہے، SBH اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد نظام نے قائم کیا، عثمانیہ ہاسپٹل نظام نے قائم کیا، عثمانیہ یونیورسٹی انہوں نے قائم کیا، آصفیہ سینٹرل لائبریری انہوں نے قائم کیا، اسمبلی کی عمارت انہوں نے قائم کی۔
حیدرآباد میں پانی کے پینے کے انتظامات کے لیے انہوں نے نیٹ ورک قائم کیا، اور آج آپ جتنی بسیں روڈ پر آپ دیکھیں گے TS02Z، یہ جو Z ہے نا، ان کی والدہ کے نام پر انہوں نے RTC بسز کا پورا جال بچھایا۔ انہوں نے یہاں پر حیدرآباد میں اس زمانے میں ایئرپورٹ بنایا، جبکہ پورے ہندوستان میں کہیں ایئرپورٹ نہیں تھا، انہوں نے ریلوے لائن بچھائی۔ آج لوگ ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ان کے بارے میں فرقہ پرستی کا الزام، حالانکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہندو مسلم میری دو آنکھیں ہیں۔ مکرم جاں بہادر کے دادا اتنے بڑے نظام، اور ان کے نانا ترکی کے بادشاہ، اس خاندان کے اندر 800 سال سے خلافت چلی ہوئی آ رہی تھی۔ 800 سال سے جو خاندان ان کا حکومت کر رہا تھا وہ ان کا نانیال، اور حیدرآباد میں 350 سال سے حکومت کرنے والا دادیال دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمیں بھی جانا ہے ایک دن، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جب آدمی جائے گا دنیا سے، وہ جو کچھ چھوڑ کر جائے گا وہ بعد میں دنیا والوں کے لیے رہ جائے گا۔ اگر ہم نے اولاد کی تربیت نہیں کی تو وہ ہماری پراپرٹی کے لیے لڑتے رہ جائیں گے، لیکن کسی کو فاتحہ خوانی کی درود پہنچانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے آدمی کو وہی عمل قبر میں کام آئے گا جو وہ آدمی اپنے دنیا میں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کی حالت میں اسلام کی زندگی گزار کر مرو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی آدمی ویسا ہی آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے مریں گے کل آخرت میں اللہ کے سامنے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ جو لوگ سجدے کی حالت میں مریں گے کل آخرت میں اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں گے اچھی باتیں کرتے کرتے، کل آخرت میں اللہ کے سامنے قرآن پڑھتے پڑھتے اچھی باتیں کرتے کرتے۔ اور جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے نبی کی ایک خاص دعا تھی، اللہم انا نعوذ بک من سوء الخاتمہ، اے اللہ آخری وقت میں برے انجام سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو حسن خاتمہ عطا فرمائے اور سوء خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔